الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون
تتقون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى في مقام آخر وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله رب العالمين وصدق رسوله النبي الرحمة للعالمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات مل کر نماز درود شریف بآواز بلند تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر واجب الاحترام سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور گھر کی چار دیواری میں بیٹھنے والی عفت مآب میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی دو جگہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان کی روشنی میں چند باتیں آپ مرد حضرات سے اور زیادہ تر باتیں اپنی ماؤں بہنوں سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا فرمائیں کہ حق تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی، مفید باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ کچھ وقت کے لیے بھیجا ہے. خواہ کوئی آدمی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، انسان ہونے کے ناطے ہر آدمی کچھ وقت کے لیے دنیا میں آیا ہے، اور اس دنیا کے بعد ایک اور جہان ہے جسے آخرت کا جہان کہا جاتا ہے. اس آخرت کے جہان میں اللہ رب العالمین نے 2 ٹھکانے اور 2 جگہیں بنائی ہیں. ان میں سے ایک جگہ کا نام جنت ہے اور دوسری جگہ کا نام جہنم ہے. اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جنت والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، جہنم والے اعمال سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین نے یہ پرچی آ گئی بھی سرائکی میں بیان کرے، چلو جیسے آپ کا ذوق ہو. اللہ رب العالمین نے اچھا وہ ٹی وی دی اردو سمجھ آویں دی، وی سی آر دی اردو بھی سمجھ آویں دی، صرف مسئلہ اسم مولویاں واسطے ساری اردو سمجھ نہیں. چلو سارا مقصد تو سمجھاونا ہے نا. اللہ پاک نے عالم آخرت وچ 2 مکان 2 ٹھکانے بنے. ایک ٹھکانے دا نام جنت اور دوسرے ٹھکانے دا نام بولو کیا ہے؟ جہنم. جنت اللہ پاک نے متقی، پرہیزگار، ایمان والا واسطے بنائی، اور جہنم گناہگاراں واسطے، مجرماں واسطے، بے دیناں واسطے، اللہ تے اللہ دے رسولاں دے نافرماناں واسطے اللہ نے جہنم بنائی. اللہ رب العالمین ساکوں پیدا کرن والے ساڈے خالق و مالک ہیں، اور اللہ پاک انسان دے بڑے خیر خواہ ہیں. اللہ رب العالمین نے انہاں 2 ٹھکاناں وچوں مومن مسلمان کو جس ٹھکانے دے حاصل کرن دا حکم فرمائے او ٹھکانہ جنت ہے. اللہ پاک فرمائے اے انسان تو جنت حاصل کرن دی کوشش کر اور جہنم تو اپنے آپ کو بچاون دی فکر کر. اللہ پاک کو اگر اسا جنت ونجوں تو فائدہ کوئی نہیں، اگر اسا جہنم ونجوں اللہ کو تکلیف تے نقصان کوئی نہیں. لیکن اللہ پاک چونکہ انسان دا خیر خواہ ہے، اتنی اولاد دی خیر خواہ نہیں ہوندی جتنا اللہ اپنی مخلوق دا خیر خواہ ہے. اللہ پاک نے اسا مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ ایمان والو تسا جنت حاصل کرنے دی کوشش کرو اور اپنے آپ کو جہنم تو بچاؤ. اللہ پاک دا قرآن سا کو روزانہ یہ گالی سنے دے. فرمایا وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللہ پاک نے ان آیتوں وچ ایو فرمایا وسارعوا، پیچھو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کئی بھیا گالی اللہ سے فرماون دے بعد فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب دی بخشش حاصل کرنے دی کوشش کرو، جلدی کرو. وجنۃ، اور اللہ کلو جنت حاصل کرنے دی جلدی کرو، کوشش کرو. جنت ایسی
کہ عرضها السماوات والارض، جس جنت دی چوڑائی اتنی ہو سی کہ ستے آسمان ستے زمین اگر ایک بیت نال ملا تے رکھ دیو، بچھا تے رکھ دیو، جتنے 7 آسمان تے 7 زمین جا مل پوسن، اللہ پاک کی رسالت میں جنت دی چوڑائی صرف اتنی ہو سی۔ ہمیشہ لمبائی چوڑائی کلو زیادہ ہوندی ہے، جب چوڑائی دا اے حال ہے تو اللہ دی جنت کتنی لمبی ہو سی۔ اللہ رب العالمین ایمان والا کو جنت عطا فرمائے سن۔ ان آیات وچ اللہ سے ایو فرمائے اعدت للمتقین، اے جنت اللہ نے متقیاں واسطے، پرہیزگاراں واسطے، نیک زندگی گزارن والے ایمان والا واسطے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ ان دے بعد والی آیات وچ اللہ پاک نے ایمان والا دی صفات بیان فرمائیں، متقی لوگاں دی صفات بیان فرمائیں۔ متقی کون ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک صفت بڑی قیمتی ہے، اللہ پر سارا کو نصیب فرماوے۔ میں عرض اے بیٹا کرے نام جو اللہ پاک ارشاد فرمائے ہیں ایمان والو جنت حاصل کرو، اللہ کلوں اللہ دی بخشش حاصل کرو، اور اللہ فرمائے ہیں ایمان والو جہنم دی بھا تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ فرمائے ہیں واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ اللہ فرمائے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم دی بھا تو بچاؤ۔ جہنم دی بھا ایسی ہے کہ جیندہ بالون یا انسان حسن یا پتھر حسن۔ اعدت للکافرین، او کافراں واسطے، منکراں واسطے، مجرماں واسطے اللہ نے تیار کر رکھی۔ اللہ رب العالمین انسان دے خیر خائن فرمائے دین ایمان والو جنت حاصل کرو، اپنے آپ کو جہنم تو بچاؤ۔ لہذا اسا مسلمانہ کو چاہیے کہ اسا ہر او کام کرو جن نال سکو جنت دا قرب نصیب تھیوے، اللہ جنت نصیب فرماویں۔ اسا ہر اس کام تو اپنے آپ کو بچاؤں جیڑا کام سکو جہنم دے قریب کرے۔ جنت دے قریب کرنے والا، جنت حاصل کرنے والا قدم کیا ہے، عمل کیا ہے؟ مرد ہوئے تے بھاویں عورت اللہ دے حکم دے مطابق زندگی گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت شریعت دے مطابق زندگی گزارے، عورت ہے تا با پردہ زندگی گزارے، اور بے حیائی تو، برائی تو، بے پردگی تو اپنے آپ کو محفوظ کرے، اخلاق اچھے اختیار کرے، زبان دی حفاظت کرے، نگاہ دی حفاظت کرے۔ مرد ہے تو حکوی انہاں اعمال کرن دی ضرورت ہے، جس وقت اسا اے اعمال کرے سو اللہ سا کو جنت نصیب فرما رہے سن۔ تے جے اگر اسا این دے الٹ کیتا، بے حیائی دی زندگی، گانے بجاڑے دی زندگی، اور بے پردگی دی زندگی، سود خوری دی زندگی، رشوت خوری دی زندگی، بد نگاہی دی زندگی، بد سمائی دی زندگی، بد گوئی دی زندگی، اگر اسا اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزاری، اللہ تے اللہ دے رسول دی شریعت کو اسا چھوڑ تے زندگی گزاری، پھر ایویں سمجھو اسا جہنم دے قریب تھینے میں دے۔ لہذا اسا کو اپنی زندگی دا ہر ایک لحظہ، ہر ایک لمحہ، ہر ایک قدم سوچتے گزارنا چاہیے، سوچتے رکھنا چاہیے کہ کتھائیں میرا ایک قدم میں کوئی جہنم والے پاسے تا نہیں لئی ویندا۔ ایک اللہ والے فرمائندے ہیں کہ انسان دے دو قدم ہیں، یا او قدم انسان دے جنت والے پاسے اٹھدن یا جہنم والے پاسے۔ اگر اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی اطاعت وچ قدم اٹھا سمجھ گنو جنت والے پاسے، اور اگر اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی خلاف ورزی قدم اٹھا سمجھ گنو جو انسان دا ایک قدم انسان کو جہنم والے پاسے لئی ویندا۔ لہذا اسا اپنی زندگی دے رات نے اپنے اعمال اور اپنے کرتوت دیکھتے خود اپنے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں، اسا اللہ دی جنت والے پاسے چل دے پے یا جہنم والے پاسے اسا جہنم دے قریب تھیندے پے۔ دیکھو کوئی مرد ہوئے تے بھاویں عورت کو مکان دی ضرورت ہوئے، مکان لونا چاہتا ہے، خرید کرنا چاہتا ہے، دو مکان اون دے سامنے ہوئے۔ ایک مکان ایسا ہے جس مکان دے اندر ہر قسم دے باغ بھی ہیں، پھل پھول بھی ہیں، اور رشتہ دار بھی ہیں، مرد ہے تو ان دی عورت بھی ہے، ان دی اولاد بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، سارے رشتہ دار، ساری سہولیات موجود ہیں، حتیٰ کہ اون مکان دے اندر نیکوکار لوگ بھی ہیں، اللہ دے نبی دی زیارت بھی نصیب ہے، خود اللہ دا دیدار بھی نصیب ہے۔ ایک پاسو اے مکان ہے، بے پاسو او مکان ہے، تنے تنہا کالی کوٹھڑی، اور ہوں دے اندر ڈرامیاں شکلاں والے فرشتے، اور ہوں دے وچ نہ کوئی رشتہ دار،
نہ اولاد نہ بیوی ہے تا نہ مرد اور بھوک پیاس کھاون واسطے کوئی شے نہیں پیون واسطے کوئی شے نہیں مختلف قسم دے عذاب یکی بھا بلدی پئیے ایک پاسو اے مکان ہوئے ای دنیاوی زندگی گزارن واسطے کہیں مرد عورت کل پوچھو دسا تو اینا مکان ہے چو کیڑا مکان پسند کرے سے بھاویں مرد ہوئے تے بھاویں عورت مومن ہوئے تے بھاویں کافر ای دنیا دی 4 روزہ زندگی گزارن واسطے ہر مرد عورت عقل مند ایو آکسی کہ میں کو او مکان ملنا چاہیے جن دے وچ ہر قسم دی سہولیات ہیں ہر قسم دی آسائش ہے ہر قسم دے رشتہ دار موجود ہیں او مکان بے شک سستا ملے ول بھی نہیں چاہیے جس مکان تنہائی ہوئے وحشت ہوئے کیڑے مکوڑے ہوئے اگ ہوئے رشتہ دار نہ ہوئے بھوک پیاس ہوئے وغیرہ ذالک عذاب مختلف قسم دے انواع دے ہوئے اے مکان بھاویں مفتی ملے سستا ملے ول بھی اے نہیں چاہیے جب دنیا دی 4 روزہ زندگی گزارن واسطے سکو او مکان چاہیے جیڑا مکان جنت دا نمونہ پیش کریں دے او مکان نہیں چاہیے جس جیڑا مکان جہنم دا نمونہ پیش کریں دے تا پھر اے 4 روزہ زندگی گزارن واسطے اسا اے پسند کروں کہ پھر جتھاں لکھاں سالاں کروڑاں بلکہ نہ ختم تھین والی زندگی غیر فانی زندگی ہمیشہ دی زندگی جتھا اسا گزارنی ہے او زندگی واسطے اج اسا اپنے اعمال دے اوتے نظر ماروں اپنے ماحول تے نظر ماروں ساکو لگدا ہی میں اسا او مکان پہ پسند کرے نے جیڑا مکان ساکو ہمیشہ جہنم دا نمونہ پیش کرے دے پھر ایندنا عقل مندی نہیں عقل مندی ہی دنا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف تو بچاوے بھاویں راحت ملے تے بھاویں نہ ملے نعمت ہوئے تے بھاویں نہ ہوئے بندہ تکلیف تو بچ ونے عقل مند بندے دا کام میں راحت دی گال نہ سوچے بلکہ تکلیف تو بچن دی گال سوچے ہن اللہ ایسا کو فرمائے دین ایمان والو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ اللہ کلو معافی منگو بخشش حاصل کرو اور جنت حاصل کرو جنت جلدی اللہ کلو حاصل کرو اور اللہ فرمائے دین جہنم تو اپنے آپ کو بچاؤ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسا مسلمانہ کو ایو مشورہ دیتے ہیں ایو ترغیب دیتے ہیں ایمان والو اپنے آپ کو جہنم تو بچاؤ اللہ کلو جنت حاصل کرو ایمان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہی آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگ دیں اور اون دعائے اللہ دے پاک نبی امت کو تعلیم دیں دیں اللہم انی اسألک الجنہ اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من عذاب النار اے اللہ میں کو جنت نصیب فرما اے اللہ ستور کلو جنت دا سوال کرے نے جہنم کلو پناہ منگ دے حدیث پاک چاہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دن جیڑا بندہ اللہ پاک کلو 3 دفعہ جنت دا سوال کرے جنت اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریں دی الہ العالمین اے بندہ میرا بڑا مشتاق ہے بڑا شوقین ہے یا اللہ ای بندے کو میرے اندر داخل فرما دے خود جنت اللہ دی بارگاہ وچ التجا کریں دیے تے بندہ جے ویلے جہنم کلو پناہ منگے 3 دفعہ پناہ منگیے اللہ دے پاک نبی فرمائے دین خود جہنم اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریں دی الہ العالمین دیکھ تے صحیح اس بندے نے میرے عذاب نہیں ڈٹھے میری تکلیفاں نہیں ڈٹھیاں میری مصیبتاں برداشت نہیں کیتیاں لیکن یا اللہ پھر بھی یہ بندہ میرے کلو پناہ بیٹھا منگدا ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ وچ التماس کرینی ہاں جو اے اللہ ای بندے کلو میں کو پناہ نصیب فرما دے ای بندے کو میرے کلو پناہ نصیب فرما دے خود جہنم آ دیے لیکن اے دنیا وچ جے ویلے بندہ دنیا تے بیٹھے ہوش حواس نال ایمان دی حالت وچ بیٹھے اللہ کلو جنت منگے جنت خود سوال کریں دی جہنم کلو پناہ منگے جہنم خود پناہ دیوان دی اللہ دی بارگاہ وچ التماس کریں دی میرے عزیز دوستو میری ماواں بہناں اے دنیا دے وچ ہے لیکن جے ویلے قیامت قائم ہو گئی تے پھر اللہ پاک میدان قیامت ایمان والا کو اکٹھا کرے سن کافرہ کو بھی اکٹھا کرے سن اتھائی جنت بھی آسی اتھائی جہنم بھی آسی آج تا جہنم آدی یا اللہ جڑا بندہ میرے کو پناہ منگے او کو پناہ نصیب فرما لیکن میدان قیامت جہنم دی بئی پوزیشن ہو سی ان دی بئی حالت کیفیت ہو سی والے خود اللہ دی بارگاہ عرض کرے سی سجدہ ریز ہو کے عرض کرے سی اے اللہ انہاں مجرماں کو میرے حوالے کر دے میں انہاں کو مزہ چکھاواں تے انہاں لوگاں نے تائیں رب دی نافرمانی کیڑی جرت نال کیتی ہے حدیث پاک چاہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن قیامت دا میدان قائم تھی ویسی اللہ رب العالمین قبراں دے وچوں ایمان والا کو بھی اٹھائے سن مجرمہ کو بھی اٹھائے سن ہر قسم دے لوگ اٹھ سن
لیکن عجیب حالت ہو سی قرآن دے بنسوق المجرمین الی جہنم وردا جڑے مجرم لوگ قبراں تو نکل سن پیاسے ہو سن اتنا پیاس لگی ہوئی ہو سی کہ اگر ساری دنیا دا پانی ہکے مجرم کو پلا لے کلے ہک مجرم دی پیاس بھی ختم نہ تھی سکسی لیکن جڑے لوگ نیک ہو سن اچھے ہو سن اللہ دے پسندیدہ لوگ ہو سن انہاں دے متعلق قرآن دے اللہ پاک انہاں لوگاں کو ایویں نہیں بلکہ سواریاں تے سوار کرتے میدان قیامت جمع فرمائے سن کئیاں کو اللہ سواری دی عمدہ نصیب فرمائے سن لباس بھی عمدہ نصیب فرمائے سن تے جڑے بدبخت مجرم لوگ ہو سن او خود جہنم والے پاسے کیا میدان قیامت ونجن کو تیار نہ ہو سن اللہ دے نمائندے فرشتے انہاں کو زبردستی پکڑتے پیراں کلو پکڑتے منہ دے باہر گھسیڑتے جہنم تے بلکہ میدان قیامت آ جمع کرے سن قرآن ادب فتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا یہ اپنے کرتوتا دا بدلہ ہو سی اللہ دی طرف کوئی زیادتی نہ ہو سی حدیث پاک چاہے جے ویلے جہنم کو میدان قیامت میدان حشر فرشتے گھنتے آسن قرآن دے او جہنم اتنی بڑی طاقتور ہے ایک جہنم دے اوتے 19 فرشتے حالانکہ ایک فرشتہ بڑی طاقت والا ہوندا ہے قرآن دے علیہا 19 جہنم دے اوتے 19 فرشتے ذمہ دار نگران انچارج مقرر ہو سن بھئی حدیث پاک اللہ دے پاک نبی فرمائے ایک ایک فرشتے دے نال 70 ہزار نال فرشتہ معاون ہو سی گویا جہنم کو 19 لگاما پوا دیتیاں ویسن 19 لگاما کو پکڑن واسطے ایک تا 19 سردار انچارج فرشتے ہو سن ہر فرشتے دے نال 70,000 بیا فرشتہ ہو سی اندازہ کرو کتنے فرشتے ہو سن اتنی کثیر تعداد فرشتے جہنم کو لگاما کلو پکڑتے مضبوطی نال پکڑی ودے ہو سن حدیث پاک آدی جہنم جویں زور آور جانور گھوڑا تے منج ڈاند اپنے مالک کلو اپنے آپ کو چھڑا تے بھجن دی کوشش کریں دے ایویں جہنم بھی اتنی کثیر تعداد والے فرشتہ کلو خسوا اپنے آپ کو چھڑواتے انہاں مجرمہ کو پکڑن دی کوشش واسطے اگا نکل سی بھج سی زور لے سی لیکن فرشتے مضبوطی نال پکڑی کھڑے ہو سن میں عرض کیتی یا اللہ اے جہنم تو کیندے واسطے تیار کیتی قرآن دی 29 پارہ دی سورۃ ملک دی وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر اے مجرمہ تے گناہگاراں تے کافراں واسطے اللہ یہ جہنم بڑھائیے اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور جڑے ویلے جہنم دے وچ مجرماں کو سٹا ویسی جہنم چیخ مرے سی پکرے سی جہنم ایویں شور برپا کر دے سی قرآن دا کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یأتکم نذیر جڑے ویلے ایک گروہ جہنم دے داخل تھی سی جہنم دے ذمہ دار فرشتے پوچھن او بدبختو تساں ای جہنم برے ٹھکانے وچ کیویں آ گئے ہو تواڈے کول اللہ دے نبی رسول واعظ کہنا آئے ہن تو کو جہنم دے عذاب کولوں نہ ڈرایا ہنے جنت دی ترغیب تو کو نہ دتی آنے نیک اعمال کرن تو کو حکم نہ کیتا نے یہ کیا گال بنی اللہ دے نبی رسول بھی آئے پھر بھی تساں بدبخت لوگاں نے او اعمال کیتے جو آج جہنم دے آ مہمان بنے ہو جہنم دا بل آ بنے ہو وہ جہنمی لوگ جواب دیتے آسن بلا بلا کیوں نہیں آئے تا ضرورن لیکن اسا کیا کروں کاش کہ اسا انہاں دی گال کو سن گنوا سمجھ گنوا تے عمل چکروا تے اج جہنم دی بھاج مبتلا نہ تھیوا قرآن دے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير عرض پیا کرے نام کہ جہنم بڑے زور آور جانور دی طرح لگامے چو نکلتے انہاں مجرمہ کو پکڑن دی کوشش کرے سی لیکن اللہ پاک دے نمائندے فرشتے بڑی طاقت والے فرشتے کو مضبوط کاستے کھڑے ہو سن اے جہنم اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے سی پہلے سجدہ ریز تھی ویسی سجدہ کرن دے بعد اللہ دی بارگاہ وچ التجا کرے سی اے اللہ جنہاں مجرمہ کو تسا میرے واسطے پیدا فرمائے اور میں کو تسا جنہاں مجرمہ دے سزا دیون واسطے پیدا فرمائے انہاں مجرمہ کو میرے حوالے کر دو
جڑے ویلے اے مجرم او جہنم دے حوالے تھی ویسن ول جہنم دی بھا بڑی سخت ہو سی پیاس الگ الگ سی بھوک الگ الگ سی جہنم دی بھا دی تکلیف الگ ہو سی قرآن دے جڑے اے جہنمی لوگ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے سن اے اللہ ساکو بھوک لگی کھانے دا انتظام کر دے اج ای دنیا تے بھی اگر بندہ اللہ کلو کھانا منگے اللہ پاکیزہ رزق حلال کھانا عطا فرمائیں دن جہنم دے وچ اے مجرم لوگ اللہ کلو کھانا منگسن قرآن دا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم اتنا سخت اللہ پاک گرم کھانا رہسن کہ جڑے ویلے او اندر پیسے نہ او گلے دے وچ وائن تے کھانا روک ویسی اٹک ویسی نہ ہن تلے ویسی نہ اتاسی ہن پریشان ہو سن پانی منگ سن اے اللہ پانی عطا فرما قرآن دا وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم اللہ انہاں کو اتنا گرم پانی رہتے کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا اے پانی منگسن اللہ انہاں کو ایسا گرم شدید پانی عطا فرمائسن کہ جڑے ویلے اے پیسن نہ پیون واسطے منہ دے قریب کرے سن اتنا گرم تے اتنا تتا ہو سی انہاں دے منہ اس پانی دی تپش کلو خود بخود بھج ویسے قرآن پیاد ہے بئس الشراب اے پانی پیوان دی شے کتنی بڑی بری شے بھئی جاد قرآن نے فرمایا کہ جلے اے پانی مقصن اللہ پاک انہاں کو غسلین عطا فرمائسن غسلین کیا ہے غسلین کے متعلق علماء فرمائے دن کہ جہنمی لوگاں کو زخم تھی ویسن انہاں زخمہ دے جو پیپ نکل سی خون نکل سی او پیپ تے خون پیالہ میں جمع کرتے پھر شدید گرم بدبودار او پانی اللہ پاک فرشتہ کو حکم رسن ایو پانی نے کو پیش کر دو اے پی میں ہن نہیں پیندے تانی گزر دی پیندے تا اتنا بدبودار خون والا پیپ والا پانی کون پیوے جکو دیکھتے انسان کو نفرت آوے الٹیاں آونجن لیکن این دے بغیر گزارا نہیں پھر انہا مجرم لوگا کو ایو پانی پیمنا پوسی قرآن دا پانی وال ایمیں پیسن یتجرعہو ولا یکاد یسیغو ایک ایک گھٹ کرتے پیسن لیکن او پانی اندر نہ ویسی تا فقطع امعاءہم انسان دیا آندرہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے باہر کر دے سی اے سخت عذاب اللہ نے تیار کیتے انہاں لوگاں واسطے جڑے لوگ اللہ دی مرضیات دے مطابق زندگی نہ گزارن بلکہ اپنی خواہشات دے مطابق زندگی گزارن آج تساں تے میں اپنے گریبان جہاتی مارتے دیکھوں اسا جنت والے راہ تے چل دے پئے یا جہنم والے راہ تے چل دے پئے اپنی منمانی دی زندگی گزرے دے پئے یا اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین والی انہاں دی چاہت والی زندگی گزرے دے پئے عرض پہ کہنا جہنم جڑے ویلے اللہ پاک دی بارگاہ عرض کرے سی یا اللہ اے مجرم لوگ میرے حوالے کر اللہ فرمائے سن اجا ٹھہر قرآن آدھے تقاد تمیز من الغیظ ہوں ویلے جہنم اتنا غیظ و غضب اتنا غصے وچ ہو سی اتنا غصہ ہو سی جہنم دے اندر تقاد تمیز من الغیظ قرآن آدھے ایمیں معلوم تھی دا ہو سی جے این غصے کلو جہنم خود بخود پھٹ ویسی اتنا غصہ ہو سی جہنم دے والجے اللہ فرمائے ذرا ٹھہر اجل صبر کر جہنم کرو صبر نہ تھی سکسی برداشت تو کم بہر اسی جہنم دے قرآن دا انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالت صفر ویل یومئذ للمکذبین جہنم دے چوں شور نکل سی والہوں دے چوں انگارے نکل سن جی میں آسمان تو کہیں بلے یالا باری تھی دی ننامے وستن ایمیں جہنم دے چو انگارے اٹھسن وہ انگارے توارے سارے گھران دے بھالے انگارے چھوٹے چھوٹے نہ ہو سن قرآن دے کانہو جمالتن صفر ایمیں ہو سن ترمی بشررن کل قصر ایمیں بڑا محل ہوئے بڑا مکان ہوئے ایک ایک بڑے مکان محل برابر انگارے سٹے سی کانہو جمالتن صفر بعض انگارے ایسے ہو سن جی میں بڑے بڑے زرد اٹھ ہوں دن ایک ایک اٹھ دے برابر جہنم ایک ایک انگارہ سٹے سی حدیث پاک چاہے کوئی بندہ میدان قیامت ایو جے نہ ہو سی جڑا انہاں انگاراں کول نہ ڈرا کھڑا ہو سی اللہ دے نبی بھی پریشان ہو سن گھبرائے کھڑے ہو سن نفسی نفسی دے عالم وچ ہو سن خطرہ ہو سی جو کتھائیں جہنم دی بھا دا کوئی انگارہ میرے اوتے نہ آ پوے اللہ دے نبی پریشان ہو سن تول نسو تساں اساں گناہگار لوگاں دا کیا حال ہو سی تو ساسا گناہگار لوگوں دا کیا حال ہو سی ہی واسے اللہ دے پاک نبی خود بھی فرمائے دین امت کو بھی تعلیم دیتی ہمیشہ اللہ کلو جنت دا سوال کرو جہنم تو اللہ کلو جہنم دی اللہ کلو پناہ مانگ دے رہو
اللہم انی اسألک الجنت ونعوذ بک من عذاب النار. صبح و شام 3 دفعہ پڑھو اللہ دی جنت کسی اللہ ای بندے کو میرے اندر داخل فرما دے, جہنم آکسی اے اللہ ای بندے کو میرے کو پناہ نصیب فرما دے. ہن جہنم تو بچنا میری بھی ضرورت ہے, تسا حضرات دی بھی ضرورت ہے, میری ماما بہناں دی بھی ضرورت ہے, جنت وچ ونجنا میری بھی ضرورت ہے, تسا حضرات دی بھی ضرورت ہے, اور ماما بہناں دی بلکہ پورے مسلماناں دی پورے انساناں دی ضرورت ہے. ساکو چاہیے بے اسا او اعمال کرو جنہاں نال ساکو جنت نصیب تھیوے, ان اعمال تو اسا اپنے آپ کو بچاؤں جنہاں اعمال نال بندہ جہنم داخل تھیندا. ایک حدیث پاک وچ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بطول جنت رضی اللہ تعالی عنہا تے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر تھیون واسطے گھروں روانہ تھے. نوے میاں بیوی دا جوڑا نبی پاک علیہ السلام دی خدمت وچ حاضر تھیا, لیکن عجیب حالت ہے آ تیرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روندے بیٹھے, اور رون دی حالت بڑی عجیب ہے. نبی پاک علیہ السلام دی اکھی سرخ ہو چکی ہیں, چہرہ زرد ہو چکا ہے, پریشانی ہے, غم میں نبی پاک علیہ السلام مسلسل کئی وقت روندے پے. بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتے برداشت نہیں کر سکیاں, عرض کریں دین یا رسول اللہ خیر تہے ما یبکی کا, کیوں جناب روندے پیو؟ اللہ دے پاک نبی فرمایا میری بیٹی فاطمہ تیرا مقام میں تکو دسائی بیٹھا جو جنت دی عورتاں دی تو سردار ہو سے, لیکن میری امت دا غم تے فکر میں کو لگ گئی ہے جن دی وجہ تو میں کو رونا آ گئی ہے. یا رسول اللہ میں تہارے تے قربان تھی ونجا, امت دی آخر کیڑی گال دی وجہ تو کو پریشانی تے غم آ گئی ہے. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ معراج دی رات اللہ پاک نے بے شمار چیزاں میں کو دکھائیں, جنت دا منظر بھی اللہ میں کو دکھائے, اور جہنم دا منظر بھی اللہ میں کو دکھائے, پل صراط بھی اللہ میں کو دکھائیے, بے شمار چیزاں اللہ میں کو دکھائیں, اور جہنم دا منظر دیتے ہویا میں اللہ دے نبی نے کئی ساری عورتوں کو اپنی امت دی کئی ساری عورتوں کو جہنم دی بھائچ مبتلا, جہنم دے عذاب وچ مبتلا ڈٹھیمی. سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کریں دین میرے پیارے ابا جان میں تہارے تے قربان تھی ونجا, میں کو دساؤ تا صحیح او کیڑیاں بدبخت عورتیں انہاں دے کیا اعمال ہن جنہاں دی وجہ تو جہنم دے سخت عذاب وچ عورتاں مبتلا ہیں. اللہ دے پاک نبی نے اپنی اکھی کو صاف کیتا ہے, بلکہ ایک روایت دے مطابق بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے حضور دی اکھی کو اپنے بوچھن تے دوپٹے نال صاف کیتے نے. ول اللہ دے پاک نبی فرمائے میری بیٹی سیدہ فاطمہ میں جڑے معراج دی رات سفر پیا کریندا جہنم دے ایک جگہ تو میں گزراں, اتھے میں ڈٹھا جو کچھ عورتیں پیاں جنہاں دے والاں کو فرشتہ نے پکڑتے جہنم دی کنڈیاں نال انہاں کو لٹکا کھڑے, تلو بھا پئی بل دیے, اتو فرشتے لوہے دے ہتھواڑے چاہتے انہاں عورتاں کو مریں دے کھڑے. میرے پیارے ابا جان میں تہارے دے قربان تھی ونجا, انہاں بدبخت عورتاں دا کرتوت کیا ہا, جرم کیا ہا. اللہ دے پاک نبی فرمائے میری بیٹی فاطمہ انہاں عورتاں دا قصور اے ہا جو بے پردہ زمین دے پھر دیاں, بازاراں مزاراں تے اپنی زندگی برباد کریں دیاں, بے پردہ چل دیاں پھر دیاں, اپنا بھی ایمان ضائع کریں دیاں, دوجے لوگاں دا بھی ایمان ضائع کریں دیاں, ہی جرم دی نہ کو سزا ملدی پئی آئی. بھئی حدیث پاک ہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت 4 وجہ تو جہنم دی بھاج مبتلا تھی سی, جہنم دے عذاب وچ گرفتار تھی سی. صحابہ عرض کی یا رسول اللہ او کیا جرم ہیں, او کیا 4 چیزیں, کیا 4 گالیاں جنہاں دی وجہ تو عورتاں جہنم دی بھاج مبتلا تھی سن. اللہ دے پاک نبی فرمائے ایک گال اے ہے جو عورت اللہ دے حکم دی اطاعت دے اندر سستی کریں دی, اللہ دا حکم نہیں منے دی, اور نبی پاک علیہ السلام دے حکم دی اطاعت وچ بھی جذبہ نہیں نظر آندا بلکہ سستی کریں دی, حکم کو ترک کر دیں دی, چھوڑ دیں دی. اور فرمایا تریجی گال ہے اپنے خامن دی اطاعت نہیں کریں دی بلکہ خامن دی نافرمانی کریں دی, بلکہ کوشش اے کریں دی میں اپنے خامن دی اطاعت گزار نہ ہوواں بلکہ میرا شوہر میرا خامند میرا اطاعت گزار بن ونے, میں جیویں چاہواں میرے مزاج دے مطابق میرا خامند ہووے, میں جیویں چاہواں میرا خامند اوویں ہووے. ہی واسطے جعلی پیر اگر کہیں جاتے پیر بنتے بہ ونے
جعلی تویز دینے شروع کر دے، مرد نظر نہ آسن، ساری عورتاں دا میلہ لگا کھڑا ہو سی، ہر عورت دا مطلب یہ ہو سی، مقصد یہ ہو سی میں کو ایسا تعویذ مل ونجے میرا خاوند میرا اطاعت گزار بن ونجے، میں جی میں چاہواں میرے مزاج دے مطابق میرا خاوند ڈھل ونجے۔ حالانکہ عورت کو اللہ پاک نے مرد دے مزاج شناس ہون واسطے حکم فرمائے، مرد دے مزاج شناس ہو کے اون دی اطاعت کر جو ہوں دی اطاعت اللہ نے تیرے واسطے جنت رکھی ہے۔ اگر تے اپنے خاوند دی اطاعت نہیں کی تھی جنت نصیب تھیونا بڑی مشکل بات ہے۔ مرد دے بڑے حقوق عورت ہوتے، لیکن ہن عورت آدھی جو مرد میرا تابع فرمان بن ونے، میری تابع داری کرتے، ماں کو چھوڑ دے، پیو کو چھوڑ دے، بہنی بھراواں کو چھوڑ دے، صرف ایک میرا بن ونے۔ لیکن شریعت دا مزاج اے ہے جو عورت اپنے خاوند دے ماتحت ہوئے۔ اللہ پاک نے مرد کو حاکم بنائے، عورت کو مرد دا ماتحت بنائے سی۔ قرآن روزانہ اعلان کرتے آدھے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ فرمائے مرد حاکم ہے، عورت ان دی رعیت ان دے ماتحت ہے۔ ایک حدیث پاک ہے اگر کوئی عورت اپنے خاوند دی جتنی خدمت کر سکتی کر لوے، حتیٰ کہ اتنی کہ اگر مرد دے جسم دوتے پھوڑے نکل آویں، پھوڑے زخم تھی ونجن، پیپ پہ ونجن، خون پیپ نکل دی پئیے، اور اے عورت اپنی زبان نال اپنے خاوند دے سارے زخم صاف کرے، پیپ چوسے، خون چوسے، ان دے جسم کو صاف کرے اپنی زبان نال، اللہ دے پاک نبی فرمائے ولوی اس عورت نے اپنے خاوند دا حق ادا نہیں کیتا، والوی نے کلو اپنے خاوند حق ادا نہیں تھی سگا۔ جڑ ویلے خاوند اتنے حقوق ہیں، پھر اے عورت آدھی ہے جو کوئی ایسا تعویذ مل ونجے جو این تعویذ نال میرا خاوند میرا فرما بردار، میرا اطاعت گزار اور میرے ماتحت تھی ونجے، لساؤ جو اس عورت کو جنت دی خوشبو کی نصیب تھی سی۔ میں عرض پہ کرنا جو اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 4 گناہاں دی وجہ تو عورت جہنم وچ ویسی، اللہ دے حکم دی اطاعت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی پرواہ نہیں، اپنے خاوند دی اطاعت کمزوری ہے، خاوند دی اطاعت نہیں، اور چوتھے نمبر تے فرمایا کہ عورت بن ٹھنتے، ہار سنگار کرتے، میک اپ کرتے، بازار ونے لوگاں دی بد نظری دا شکار تھی وے، اے عورت انہاں 4 گناہاں دی وجہ تو جہنم دی بھائے سرسی، اور پھر صرف سرسی نہ بلکہ بالا کلو پکڑتے لٹکایا ویسی، فرشتہ دے ہاتھ ہتھواڑے ہو سن، مرے سن، اور تلو نال جہنم دی بھا ہو سی۔ تو آپ خیال فرماؤ میری ماما بہنا دی اس گال کو ذرا سوچن خیال کریں کہ سر دے بال اگر کوئی مرد ایویں پکڑ لے، کوئی عورت کہیں دے بال پکڑتے تھوڑا جا چھکے جا کتنی تکلیف تھی دی تے جتھاں اتنا وزن پورے جسم دا بالاں دے نال لٹکا دیتا ونے، آپ اندازہ کرو جو کتنی تکلیف ہو سی۔ یہ جرم کیا ہے؟ بے پردہ پھرن والی عورتوں کو۔ ایک بھی حدیث پاک وچ آیا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے ویلے کوئی عورت بے پردگی دے نال باہر نکل دیے، بازار مزار پھر دیے، اللہ دے فرشتے ہوں ویلے اون عورت لعنت کرنا شروع کریں دن، جے تک او عورت گھر واپس نہیں آویندی اون وقت تک فرشتے اون تے مسلسل لعنت کریں دے رہن دن۔ ہن اج میری ماواں بہناں بڑیاں پریشان ہیں، بیٹیاں پریشان ہیں، گھر وچ سکون کہیں نہیں، شادی شدہ عورتاں پریشان ہیں، خامد سارے خیال نہیں کریندا، توجہ نہیں رہندا، اولاد والیاں مائیاں بیبیاں پریشان ہیں، اولاد آکھا نہیں منیندی، گھر سکون کہیں نہیں، کاروبار نہیں چلدا، روزی دے اندر بڑی کمی آ گئی ہے۔ کیوں نہ ساری مصیبتاں سر دے اوتے مسلط تھی ونجن، جڑے ویلے اس عورت دے اوتے اللہ دے فرشتے لعنت پہ کریندے ہوویں، ایک دفعہ نہیں بار بار مسلسل کئی وقت لعنت تھیندی پئی ہوے، جے دے اوتے لعنت تھی ونے اون دی زندگی برباد تھی ویسی، اون دے گھر دا سکون برباد تھی ویسی، اولاد نافرمان تھی ویسی، خامد رخ پھیر ویسن، حتیٰ کہ کاروبار دے اندر بھی بڑی بے برکتی آ ویسی، نحوست دا نتیجہ ہے، اللہ دے فرشتاں دی لعنت دا نتیجہ ہے، اور اے لعنت ہی واسطے پئی تھیندی جو اے مائی بی بی بازار دے اندر سر ننگے پھر دی ودیے۔ ہن اے ایسا جرم ہے، اس جرم نال میرا خیال ہے کوئی فائدہ حاصل نہیں تھیندا، کوئی مزہ ہی کہیں نہیں، بس صرف ایو عورت اپنے خیال دے وچ اے آوندی جو شاید میرا حسن دیکھ تے مرد خوش تھی سن، این دے نال عورت الٹا پریشانی وچ اپنے آپ کو مبتلا کریں دی ہے۔ لیکن ایک فیشن ہے ننگے سر پھرنا، بعض عورتوں نے کو اپنا گئی دے جے دے نال آخرت برباد تھی نہیں بھی جہنم دا بال پہ بن دیا۔ ایک کل پرسوں دی گال ہے ہتھیجی دے علاقے میرا بیان آ اے جڑی سوموار دی رات پرسوں گزری ہے، ہتھیجی دے علاقے نو شارے وچ میرا بیان آ رات کو، تو میں ویندا پیامی اتھے حلال سوارے دے قریب جلے گڈی پہنچیا نا،
تے ایک نوجوان کھڑا انٹر سٹی کوچ دے وچ وہاں کبھی ٹاور آ گیا اسی جلدی جلدی اپنا موبائل کڈا ہے اور کن نال لائے سی نمبر ملاتے نال بیٹھے سیٹ دے ایک عورت اون جو ڈٹھا ہے کہ یہ نوجوان جوان بندہ یہ ٹیلی فون کڈی کھڑا ہے تو مطلب ہے میں پیچھے رہ گئی ہوں. میری عادت ہے میں جلے سفر کرے نا تو بس دے سواری بیٹھا ہوا نا میں قرآن پاک دی تلاوت کریں رہا اللہ قبول فرماوے. میں تلاوت کریں پیا میں دوجا سپارہ تقریباً میں شروع کی تھی بیٹھا تے میں جو ایویں اچانک نگاہ پائیے تو جلدی جلدی عورت نے بھی اپنے موبائل کو کڈا سی بس نمبر ملا سی لکھاونا ہے مقصد ہوں اے دکھاونا جو اگر ای مرد کو موبائل ہے تو میرے کول بھی ہے یہ کول پیچھا میں بھی نہیں ہوں بیلنا چلا نہیں تھی سی کہ رابطہ نہیں تھیا لال سوارے تو اگوں کچھ سفر کیتے سے بل اون دوبارہ بیلنا چلا دیتی نمبر ملا سی بل اون دا کہ فون دا کنیکشن مل گئی. یقین پوچھو میں اللہ دے گھر باوضو بیٹھا اس عورت نے اتنیاں اونچیاں گالیاں کی جو ساری کوچ والے حیران تھا بیٹھے سارے بات پٹی بیٹھے جو اے عورت کیا بیٹھی آدی یہ تو ویندر ڈیٹھوں بل آندر جو آیا بہاولپور میں سیٹ تے بیٹھ گیا نال ایک میں مولوی صاحب میرے تے ایک مائی بی بی آئی ادھیڑ عمر وہ خاتون آئی سیٹاں ساری مکمل ہو چکی ہیں ہن او جڑے باس وچ بڑی تے ایویں میری نگاہ پئی ہے تے او عورت گل دوٹا پاتی ودی آئی اس نے کنڈکٹر کو کہ میں کو سیٹ دے وہاں کہ سیٹاں تا مکمل ہو گئی ہیں وہ چھوٹی سیٹ ہوندی نا وچالے او کھول تے رہتی سی اس عورت نے اپنی توہین سمجھی جو میں چھوٹی سیٹ تے بواں کاٹن دے میرے کپڑے مایا دیتا ہویا میں ول باہواں تے میرے کپڑا کو وٹ پائے سن سارے بھنج پائے سن چھوٹی سیٹ تے باونا وہاں کہ میں کو گوارا کہے نہیں تو میں ہو گئی کنڈکٹر نال ہوندی لیکن ان دے باوجود او عورت چھوٹی سیٹ تے باہن واسطے اپنی توہین سمجھی سی نہیں بیٹھی کھڑی رہ گئی ہے جلے تھک گئی ہے نا تو پتہ ہے سیٹ دے نال ایک ٹیکی ہوندی ہے اے سجے پاسوں کھبے پاسوں او باہر رکھن واسطے یا بندے دے ڈاہن واسطے ٹیکی لا کھن جویں اے کرسی دی ٹیکی ہے. ہن اس عورت نے اون چھوٹی سیٹ تے باہنا گوارا نہیں کیتا دوپٹہ گل دے وچ چاروں طرف جناب والا مرد دے دے پینوں کو او مرداں کو دے دی کھڑی ہے حتیٰ کہ اون سیٹ چھوٹی دے باہون دے بجائے او جی ٹیکی والی جا ہوندی اون دے اوتے چڑھ تے بیٹھ گئی ہے. ہن سواری جے سیٹاں تے بیٹھ انہاں کلو اونچی جے تلیاں چھوٹے سیٹاں تے بیٹھ انہاں کلو اونچی ساری بس دے وچ او ایک عورت اونچی بیٹھی ہوے کنڈکٹر آ سکا بی بی یہ کیا کہتی بیٹھی اللہ دا نام من اے متا سیٹ دی ٹیکی ترٹ پوے تے تو ڈے پوے اے بےزتی الگ ہے اور تو اے کوئی اچھی تے نہیں لگدی بیٹھی ہے ہو سکا میں ایتھے ہی اچھی لگدی بیٹھی تے کو کوئی تکلیف ہے تو اپنا چلا ونج میں ایتھے ہی باسا خیر پور دے آمن تک او مائی بی بی اوے بیٹھی رہ گئی ہے سرو لتھا ہویا دوپٹہ گل دے اندر تساں دسو ای عورت کو کیا فائدہ تھیا جڑے دیکھا انہاں کو کیا فائدہ تھیا جنہاں نہیں ڈٹھا انہاں دا نقصان کیا تھیا. گناہ کوئی بھی کرو گناہ کرنے چ کوئی فائدہ نہیں ہر گناہ چ نقصان ہے نیکی کرنے چ فائدہ ہے نقصان کوئی نہیں. تو اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج دی رات دیکھا جڑیاں عورتاں ننگے سر بے پرد پھردی ہیں اے جہنم دی بھا دے اندر ای مبتلا ہیں والاں کو پکڑ تے لٹکایا گئے فرشتے گورز تے ہتھواڑے مریندے پین جہنم دی بھا تلو نال بلدی پئی. بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کیتی یا رسول اللہ بے تسا کیڑی عورت کو ڈٹھا وے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں ایک گروہ عورتاں دا ایسا بھی ڈٹھا ہے انہاں دی زبان دے اندر سوراخ کرتے زبان وچ سوراخ کر کے زبان وچ سوراخ کر کے زبان جسم دا او نازک حصہ ہے اگر چھوٹا جہا چھالا نکل پوے پانی نہیں پیتا ویندا کھانا نہیں کھادا ویندا لیکن اندازہ کرو جڑے ویلے فرشتے اون زبان کو سوراخ کر کے ہوں دے چ زنجیر پاتے ہوں عورت کو ہوں زبان دے نال لٹکاتے کھڑا رہے سن چھوٹا جیا وزن نہیں چاہ سکتی زبان معمولی جیا نازک جیا جسم دا حصہ گوشت دا لوتھڑا ہے پورے جسم دا وزن چاہتے ہی عورت کو ہی زبان نہ لٹکاتے کھڑا رہے سن صرف لٹکاتے نہ کھڑے سن فرشتے گرز تے ہتھوڑے ہی مرے سن تے جہنم دی بھائی تلو نال بلدی پیو سی. اللہ دی پاک نبی دی بارگاہ بیٹی سیدہ فاطمہ عرض کیتی ہے ابا جان اے کون بدبخت عورتاں دا گروہ جنہاں کو اتنی بڑی سخت سزا پہ مل دی. اللہ دے پاک نبی فرمایا میری بیٹی فاطمہ اے او بدبخت عورتیں جڑیاں عورتاں اپنی زبان دے نال دوجی عورتاں کو دوجے مرداں کو انساناں کو تکلیف نہیں دیاں زبان دراز عورتاں بدگو عورتاں گاون بجاون والیاں عورتاں کچھ بدبخت عورتاں اوہن کہ اپنے زبان نال گاون آدین بعض اوہن غیبت کریں دین بعض اوہن جو گالی کڈین دین بعض اوہن جو کہیں کو ایویں تانا دیتے ان دی زندگی تے ان دی عزت کو برباد کرن دی کوشش کریں. عام دیکھن سنن وچ آندا ہے مائیاں بیبیاں آدیاں پیاں ہوندیاں
میں تے بس کوئی گال ایویں آکھ چھڑی تاکہ وہ سڑدی طرح ونے جلدی طرح ونے ہاں تے تا اپنی طور تے ایک گال ایسی کو آکھیے اپنے خیال دے مطابق تو کو پئی سڑینی ہے اللہ دے پاک نبی فرمائن جڑی عورت اپنی زبان نال کہیں دوجے کو ستاوے اللہ کو جہنم دے بھا دے ای سڑے سن زبان نال لٹکی کھڑی ہو سی فرشتے مریندے پئے سن جہنم دی بھا سڑدی پئی ہو سی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیتی یا رسول اللہ بیا تسا کہے کو ڈٹھا ہے اللہ دے پاک نبی فرمائے میں بیا گروہ ڈٹھا ہے انہاں عورتاں دے سینہ دے اندر سوراخ کر کے پستانہ دے اندر سوراخ کر کے زنجیر پا تے انہاں کو لٹکایا گئے بل انہاں کو فرشتے مریندے پین یا رسول اللہ میرے پیارے ابا جان اے کون بدبخت عورتاں انہاں دا کرتوت جرم کیا ہا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے او عورتاں جنہاں کو ای حالت اے سخت عذاب دیتا گئے اے او عورتیں پیاں اے او عورتیں کے جنیاں اللہ پاک دے ای نافرمانیاں کریں دیاں جو اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو کوئی مرد بھی بدکاری نہ کرے کوئی عورت بھی بدکاری نہ کرے قرآن روزانہ اعلان کرتے آدھا ولا تقربوا الزنا انہو کان فاحشا انہو کان فاحشا انہو کان فاحشتا وساء سبیلا اللہ دا قرآن دے بدکاری نہ کرو خواہش پوری کرنی حلال محل پوری کرو اللہ نے نظام بنا دیتا ہے لیکن انہاں عورتاں نے اپنے خاوندہ کو اپنے گھر والاں کو ترسدا چھوڑتے دوجے مرداں نال تعلقات قائم کیتے بدکاری وچ زندگی گزار دیتی اللہ پاک نے انہاں دے واسطے اے سزا مقرر کیتی ہے اے ہمیشہ ہی سزا دے اندر مبتلا راسن اللہ دے پاک نبی فرمائندے میں اگو گیاں بیا چوتھا گروہ عورتاں دا ڈٹھا ہے انہاں دی حالت بھی بڑی عجیب ہے انہاں دے پیر اللہ دے پاک نبی فرمائے جسم دے سینے نال بدے کھڑن اور ہتھاں کو سر دے نال بدھا گئے الٹا تے جہنم دے چ لٹکا تے انہاں کو فرشتے گرز تے ہتھ واڑے پے مرندے یا رسول اللہ اے کون بدبخت گروہ عورتاں دا انہاں دا کیا کرتوت آ کہ جنہاں دی وجہ تو انہاں کو سزا پے ملدی ہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے او بدبخت عورتاں جڑی پاکی دا خیال نہ کریندیاں پاکی دا خیال نہ کریندیاں عورتاں واسطے اللہ پاک نے ایک نظام بنائے ہر مہینے عورت دے کچھ مجبوری دے ایام ہوندے انہاں ایام دے بعد انہاں دے اوتے غسل فرض ہوندا ہے کم از کم مدت 3 دی زیادہ سے زیادہ مدت انہاں دی 10 دی ہوندی ہے اس دے بعد انہاں دے واسطے غسل کرنا جلدی ضروری ہے صحابہ کرام دی عورتاں دے متعلق تا حدیث پاک وچ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے زمانے دی صحابی عورتاں ادھی رات دے ٹائم ہی بھا تے چراغ بال تے دیوا بال تے دے دیاں کہ اگر میں پاک ہو گئی تو ہنے میں غسل کرتے عشاء دی نماز پڑھاں کتے ایسا نہ ہوئے میں اس وقت پاک ہو گئی ہوں میں انتظار کراں سویر غسل کرے سا سویر دی نماز پڑھساں عشاء دی نماز میرے کلو قضا ہو گئی تے جہنم دی عذاب میں کو ونجنا پھسی نبی پاک علیہ السلام دے زمانے دی عورتاں پاکی دا اتنا خیال رکھیں دیاں اللہ دے پاک نبی فرمایا جیڑی عورت امام لے سستی کرے سی نماز چھوڑ دے سی اور اکثر عورتاں امام لے سستی کریں دین اللہ دے پاک نبی فرمائے انہاں کو میں دیکھایا این عذاب پیا تھیندے پیر انہاں دے سینے نال بدے کھڑن ہاتھ انہاں دے سر نال بدے کھڑن الٹا تے انہاں کو لٹکایا گئی اور جہنم دے ذمہ دار فرشتے انہاں کو کوڑے مریندے پین جہنم دی بھا نال انہاں دے جسم کو بھوندے پین اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اگو گیا ایک بیا گروہ ڈٹھا ہے او گروہ بڑا ہے تا عورتاں دا گروہ بڑا عجیب ہے انہاں دی شکل خنزیر والی ہے باقی جسم انہاں دا کھوتے دی طرح گدے دی طرح ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی یا رسول اللہ اے کون بدبخت عورتاں انہاں دا کیا جرما اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اے او عورتیں جڑیاں چغل خوری تے غیبت کریندیاں ہن میں ہی آخر اپنے گھر عورت رکھدا ماما بھنے میری ہن پیاں تساں حضرات بھی ہوئے ماما بھنے میری سن دیا پئین اے موضوع عورت دا بڑا دلچسپ موضوع ہے غیبت کہیں دے پیچھے لگ ونجنا بس جتنے جہان دے عیب حسن گن تے ہکے دے متعلق سنا دینا اور چغل خوری اے تا عورت دا محبوب شغل ہے نا مر جو گھر آسی عورت وکری کرنے لگ ویسی اما آج اے گال کیتی ہے بی بی نے اے گال کیتی ہے بھائی نے اے گال کیتی ہے ابے نے اے گال کیتی ہے اون دے کن بھرے سی اڈو ماں انتظار بیٹھی پوتری ڈو ویلا تھی ویتا ہن ایڈو او بیچارہ ایک کن بھریج گئے سی ول ماں چھڈ گئے آ پترا تیری گھر دی اے گال ہے اج این کیتے سی اج اے گال کیتی سی اج اے کام کیتے سی اج فلاں گال کیتی فلاں زیان فلاں نقصان کیتے سی اون دا مقصد ہے عورت دا گھر والی دا مقصد ہے جو اے میرا خاوند میڈا تھی ونے ماں دا آکھا نہ مننے
ماں دا مزاج یہ ہے جو میرا پتر میرا تھی انہیں میری نوہ دا اپنی گھر والی دا نہ راوے. ہن ای سلسلے وچ عورت اپنی طرف کان بھرے سی اور ماں اپنی طرف کان بھرے سی. اے تا کچھ بنے تے بھاویں نہ بنے، اوندا بنے تے بھاویں اوندا بنے، جیویں ہو سی زندگی گزر ویسی. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں دیکھ آیا جو ایو جیاں عورتاں دی شکل خنزیر والی تے باقی جسم کھوتے دی طرح، اور پھر فرشتوں کو مرے دے پین گورز تے ہتھواڑے تے وغیرہ ذالک بڑے سخت عذاب وچ مبتلا ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کیتی یا رسول اللہ تو سبیا کیا ڈٹھے وے جن دی وجہ تو پریشان بیٹھے وے. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں جہنم دے اندر ایک بیا گروہ عورتاں دا ڈٹھے او تا بڑے عجیب حالات مبتلا ہیں. یا رسول اللہ میرے ابا جان او کیا؟ فرمایا کہ انہاں دی شکل کتے دی طرح ہو گئی ہے اور بھونک دے انہاں دی آواز بھی کتے دی طرح ہو گئی ہے. یا رسول اللہ میں تہاڈے تے قربان تھی ونجا انہاں دا کیا جرم ہے جس جرم دی وجہ تو شکلیں مسخ ہو گئی ہیں، کتے دی بن گئی، آواز دی کتے دی طرح بھونک دی طرح نکل دی پئی ہے. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری بیٹی فاطمہ انہاں عورتاں دا قصور اے ہا جو اے عورتاں حسد دی بھا وچ مبتلا ہن. حسد کریں دیاں. حسد دا معنی یہ ہوندا ہے بھی کہیں دے کول کوئی شے چنگی دیکھو دل وچ بھا لگ ونجے بھی اے شے ایندے کول کیوں ہے، میں کو ملے تے بھاویں نہ ملے ایندے کول اے نہ رہوے. عورتاں دے متعلق اے گال بھی بہت زیادہ ہے. کہیں دا جمال دیکھ سن اکھیسن اے اتنی خوبصورت کیوں ہے، کہیں دے کول مال دیکھ سن اکھیسن ایندے کول اے مال اتنا کیوں ہے، کہیں دا کمال دیکھ سن آکھ سن اے کمال ایندے کول کیوں ہے. گویا کوئی خوبی کہیں دے اندر دیکھ لوے عورت دا مزاج اے کو برداشت نہیں کر سکتی، حسد دی بھاج مبتلا تھی ویندی. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیاں کو ایویں کھا ویندا ہے جویں بھا لکڑیاں کو کھا ویندی. اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں 6 عورتاں دے علاوہ پے بھی ڈھیر سارے مرداں دے حالات بھی سنائیں، عورتاں دے حالات بھی سنائیں. میں آج صرف اس مختصر جے وقت دے اندر انہاں 6 عورتاں دے کرتوت اور انہاں دی سزا تو حضرات دی خدمت وچ عرض کیتی ہے کہ انہاں جرائم دی وجہ تو انہاں عورتاں کو اے سزا پہ ملدی ہے. جڑیاں میری ماواں بہناں آئیں او انہاں گناہاں دے متعلق سوچیں. اگر کہیں میری ماں بہن دھی دے وچ انہاں 6 گناہاں وچ کوئی گناہ ہے آج تو توبہ کرے. قرآن پاک نے میں آیتاں جڑے پڑھین انہاں آیتاں وچ اللہ سے ایو گال فرمائی توبو الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون ایمان والو سارے اللہ دی بارگاہ توبہ کرو لعلکم تفلحون تاکہ تساں کامیاب تھی وجے. تہاڈی کامیابی اپنے گناہاں تو نجات وچ. اگر تساں اپنے گناہ نہ بخشوائے توبہ نہ کیتی پھر اللہ دا عذاب تہاڈے واسطے تیار ہے. اگر انہاں 6 گناہاں وچ کوئی گناہ ایسا ہے کہ سارے معاشرے دے اندر میری ماں بہن دے اندر میرے گھر دے اندر میری بیٹی دے اندر اگر اس طرح دا گناہ ہے اسا اپنے گھر وچ بیٹھ کے سوچوں اور پھر اللہ دی بارگاہ بیٹھ توبہ کروں. توبہ کرنا سارا کام اسی اون گناہ کو معاف کرنا میرے اللہ دا کام اسی. اللہ پاک تب بندے دی توبہ قبول کرنے واسطے انتظار وچ بیٹھے ہوندے. بندہ توبہ کرے اللہ پاک فوراً قبول فرما گندے. اے تے گناہ ہے نا بندہ اللہ پاک نو روس گئے اور اللہ پاک کو مناونا چاہتا ہے اللہ پاک انتظار چ میرا بندہ آبے توبہ کرے میں توبہ قبول کر لوں. اگر بندہ بھولے چکے اپنی کہیں مجبوری چ آتے اللہ کو سر مارے اللہ بالوی توبہ قبول کر گندے. حدیث پاک چاہے سیدنا حضرت امیر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بیت اللہ شریف نہیں بلکہ مسجد نبی دے اندر تشریف فرمائیں. مسجد نبی دے اندر بیٹھے عبادت کریں دن ہوں زمانے چ ایک بندہ اندی بڑی خوبصورت آواز آئی گاون آکھ تے روزی کھاندا ہا. جویں اج کل بھی لوگ گاون آکھن والا کو بڑے پیسے دیندے نے بڑی انہاں دی عزت ہوندی ہے. آوارہ لوگاں دے وچ شریف لوگاں بے شک عزت نہ ہوے اون دی آواز بڑی اچھی ہے گاون آکھ تے پیسے مار تے روزی کھاندا ہے ٹھاٹ باٹ دی زندگی پیا گزریندا ہے. اللہ دا کرنا ایسا ہویا بوڑھے پا آ گیا آواز ختم ہو گئی طاقت ختم ہو گئی بینائی ختم ہو گئی حتیٰ کہ بالکل معذور تھی گئے. ہن نہ اون دے کوئی گاون سندا ہے نہ کوئی پیسے دیندا ہے نہ کوئی اون دی روزی اچھی بندی ہے. ایک جمار ایک قبرستان وچ وائن تے بہ گئی جنت البقیع دے قبرستان وچ وائن تے روندا بیٹھے آندے اللہ سیاں جے تک میری آواز سنی آئی اے لوگ میرے گاون سن دے ہن میرے گیت غزلاں سن دے ہن میرے اشعار سن دے ہن بڑے پیساں دی بارش کریں دے ہن. یا اللہ تو جان دے میری اچھی روزی بندی ہے لیکن ہن میری آواز ختم ہو گئی ہے
طاقت میری ختم ہو گئی ہے، میری جوانی ڈھل گئی ہے، ہن اے لوگ میں کو دیکھن واسطے تیار نہیں، میری آواز ختم ہے، میرے گاون سن واسطے تیار نہیں۔ یا اللہ تو تا سارے جہان کو روزی دیون والا ہے، اے اللہ بے شک میں تے کو پہلے تے نہیں سڈ مارا، اج میں کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ہی مجبوری دے وقت میں تے کو سڈن آیا بیٹھا۔ اللہ سیاں مہربانی فرما، سارا جہان میں کو چھوڑ گئی لیکن یا اللہ تو تا مہربانی کرتے میں کو نہ چھوڑ، میری دستگیری فرما گن۔ ہن دیکھو اے خدا کو مناون واسطے نہیں آیا بیٹھا، اپنے گناہاں تے شرمندہ نہیں تھیا بیٹھا، بلکہ ایندا مقصد تا صرف روٹی پانی لمنا ہے، روٹی پانی لمن واسطے آیا بیٹھے۔ اللہ کو سر مارے سی، او بڑا غفور الرحیم ہے، او بڑا قدردان ہے، سر مارو تے فوراً جواب دے دے، روزانہ اعلان کرتے آدھے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ فرمایا تمہیں کو سر مارتا صحیح تیرے سر مارنے دیر ہو سی، میری طرف جواب نے کوئی دیر کہنا ہو سی۔ ہن اے بندہ بے شک روٹی واسطے اللہ کو سر بیٹھا مریندا ہے، یہ روٹی واسطے اللہ کو سر مارے۔ اللہ پاک نے فوراً سیدنا عمر بن خطاب کا آواز لیتی ہے، او عمر بن خطاب جی الہ العالمین، دیکھ جنت البقیع ایک میرا معذور بندہ، بڈھا بندہ، فقیر بندہ، محتاج بندہ میں کو سر بیٹھا مریندا ہے، جلدی ہوندی امداد کو پہنچون۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی حالت وچ بیٹھن اٹھی دے بھج پین، سر ننگا ہے، پیر ننگے، سرو ننگے تے پیرو ننگے، بھج دے رک دے، چادر ہاتھے پکڑیں دے، بھج دے بھج دے جنت البقیع پہنچن۔ او کیو جا خوش بخت بندہ ہے جے دے امداد واسطے میں کو اللہ حکم فرمائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نال بھج دے رک دے اتھے ہی پہنچن۔ اس بندے نے ایک بندے دے بھجن دی پاؤں دے پیراں دی آواز دی آہٹ محسوس کیتی، اس خیال کیتے سی کوئی بندہ آندا پیے، پچھلے پاسے جو بھاؤں تے رہ دے عمر بن خطاب سرو ننگین پیرو ننگین، چادر ہاتھے پکڑی ہوئی بھائی دے آندن۔ وہ سمجھا بے شاید میری شکایت کہیں پہنچا لیتی ہے۔ عمر بن خطاب دا کوڑا مشہور آئی، ہی واسطے ڈرتے بھج پی مت میں کوئی مارے۔ عمر بن خطاب کہ او میاں بھجنا، میرے کلو ڈرنا، میں ایویں نہیں آیا بلکہ میں کو کہیں بھیجن والے بھیجے، میں تیری امداد واسطے آیا ہوں۔ کیسے کہیں تو کو بھیجا ہے، فرمایا جس رب کو تو سرے دا بیٹھا میں ہوں، رب نے تیری امداد واسطے میں کو بھیجا ہے ہوں، رب نے میں کو حکم فرمایا تیری امداد کراں۔ وہ بندہ اتھائی سر پکڑتے بہ گئے، پریشان تھیا بیٹھے۔ اللہ سیاں تو کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، آج تئی جلے میری آواز آئی، جوانی آئی، طاقت آئی، ہوش حواسن ہوں والے میں تے کو بھولتے بھی سر نہیں مارا، آج اپنی مجبوری کروں بخ دے مارے میں تے کو سر مارے۔ اللہ سیاں تو کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، اتنا جلدی اما نہیں پجدی پوتر دی آواز دو جتنا جلدی اللہ جو بندہ اگر توبہ کرے اللہ پاک بندے دی توبہ بڑی جلدی قبول فرما گندے۔ ایک کتاب میں روایت پڑھی، ایک بزرگ آدن میں آکھا بھئی پہلے ایسا 4 کم کرے سو تو اللہ صحیح سا کو انہوں دے بدلے 4 کم دے سی۔ مثال دے طور تے ایک کام میں آکھا اسا توبہ کرے سو تو اللہ صحیح توبہ قبول کرے سن، لیکن میں جلے قرآن کو نٹھمی تو قرآن چاہے کھڑے تاب اللہ علیہم لیتوبو، اللہ بندے دی توبہ پہلے قبول کریں دیں، بندے کو اللہ توبہ دی توفیق دیں دیں، بندے توبہ کریں دیں اللہ فوراً قبول فرما گیں دیں۔ تو گویا اللہ پاک چاند میرا بندہ آوے توبہ کرے تے میں یہ توبہ قبول فرما گیں، اللہ پاک سارا کو توبہ دی توفیق نصیب فرماوے۔ عرض پہ کرنا یہ جتنے بھی گناہ ہیں انہاں سارے گناہاں تو اسا مردہ کو بھی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اسا بھی بد نگاہی دا شکار تھی وینے، بد سماعی دا بھی، بد گوئی دا بھی، یہ سارے گناہ سارے کلو تھی ویندن، ماں یا بیبیاں کلو بھی تھی ویندن۔ مرد حضرات بھی سارے توبہ کریں، عورتاں بھی توبہ کریں، اور اپنے ایمان دی حفاظت کروں، سارے ملتے ایمان دی حفاظت کروں، نیک اعمال دا ذخیرہ اسا کٹھا کروں، نیک اعمال زیادہ تو زیادہ جمع کروں۔ اگر اسا ایسی زندگی گزاری مرن دی دیر ہو سی اللہ سا کو جنت نصیب فرما رہے سے۔ ایمان کتنا قیمتی ہے این دی تو کو ساکو اج قدر نہیں، ایمان دی قدر دا پتہ انہاں لوگوں کو ہے جنہاں کو اللہ نے ایمان دا ذائقہ، ایمان دا چسکا نصیب فرمایا۔ میں قرآن پاک دیا آخر جنہیں آیتاں پڑھیں انہاں آیتاں وچ اللہ پاک نے ایک عورت دے ایمان دا واقعہ ذکر فرمائے، اس عورت دا نام ہے بی بی سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا۔ فرعون دا نام سارے حضرات نے سنا ہے، ان دی دھی دی نوکرانی ہے جیڑی ان دے سیر دا بالا کو کنگھا رہن دیئے، بالا دی صفائی ستھرائی کریں دیئے۔ ایک دفعہ او کنگھی بیٹھی رہن دیئے تے ہاتھ دے وچوں کنگھی تلے ڈہ پئیے۔ اس بی بی نے او دائی نے جو کنگھی چاہیے تے آکھا سی بسم اللہ، بسم اللہ پڑھتے کنگھی چاہیے۔ فرعون دی دھی آکھے اچھا میرے رب، میرے ابے دے علاوہ کو بیا رب بنائی کھڑی ہے۔
اس کہا تیرا ابا کوئی رب نہیں، رب تو ہے جو رب السماوات والارض، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق والمغارب، رب السماوات والارض، او رب ہے، تیرا ابا کوئی رب نہیں، اے تو انسان ہے۔ فرعون دی دھی نے میں اپنے ابے کو شکایت کر لی تھی، فرعون نے دربار سڈا ہے، وزیرہ مشیرہ کو آخر کو سمجھاؤ ورنہ ایدہ حشر کر رہے سمے، انہاں سمجھائے، ڈرائے، دھمکائے، او دائی مائی منن واسطے تیار نہیں تھی، فرعون کو رب منن واسطے، رب کو چھوڑن واسطے تیار نہیں تھی۔ فرعون آکھائی کو سزا دیو، حتیٰ پیران دے اندر میخاں ٹھوکتے زمین تے رکھ دیتے نے، اور بٹھوئے فرعون نے پال رکھیں، او چھوڑ دیتے نے، انہاں ڈنگ مارے، بیوی تڑپیے پھڑکیے لیکن ایمان نس چھوڑا۔ فرعون آکھے ایک بیا ہر با میرے ذہن چاہے اولاد ہر کہیں کو پیاری ہوندی ہے، خاص طور تے ماما کو اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے۔ اے اپنی اولاد نال جڑیاں ماما بہنا پیار کریں دی نا، اللہ ہی پیار دی وجہ تو انہاں دے واسطے جنت واجب کر دے، اللہ انہاں دے واسطے جنت رکھی بھی بڑی سستی ہے اگر اے خود اپنی زندگی برباد نہ کریں تا۔ ایک حدیث پاک ہے ام المومنین مریم اسلام ملکہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ الحمیرہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمائیں ایک دفعہ میں گھر بیٹھی ہم، ایک عورت آئی، دو چھوٹے چھوٹے ہوندے نال بال غالباً دھیاں دو چھوٹی چھوٹیاں، ایک دھی نے ایک انگل پکڑی ہوئی، ایک ہاتھی بئی دھی نے بئی ہاتھی بئی انگل پکڑی ہوئی، ایویں ہولے ہولے چل دیاں او مائی بھی، اور ایک روایت دے مطابق دو بالڑیاں نالن ایک بچہ پیٹ چاہے، یعنی حمل دی صورت ہے۔ یہ عورت بیچاری ہولے ہولے چلدی بالڑیاں کو چلیں دے سیدہ عائشہ فرمائیں میرے کول آ پہنچی، لیکن اون دے چہرے کو میری ٹھمی دے بھوک دے میں کو حالات آثار نظر آئیں جو بیچاری بھوکی پیاسی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں دین میں گھر دے اندر گئیاں، بائنتے دیکھ بھال کی تیم کوئی کھجورہ مل ونجن، کھانا مل ونجن، میں عورت اس وقت کوئی امداد کر سگا۔ آپ فرمائیں دین گھر دے اندر میں پوری نظر ماری ہے، صرف 3 دانے کھجورہ دے پنڈو دے 3 دانے میں کو ملن۔ آج تا سارے گھران دے اندر اناج دے انبار لگے پین، ہر قسم دا کھانا موجود ہے، ہر قسم دے کپڑے موجود ہیں، زیورات موجود ہیں، برتن موجود ہیں، مگر پھر بھی اللہ دی عبادت نصیب نہیں، خدا دا شکر نصیب کہنی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں دین میں اپنے گھر دے وچ 3 دانے پنڈو دے چاہتے وہ مائی بی بی کو آتے دے دیتے، اس مائی نے ایک دانا اپنی ایک دھی کو دیتے سی، بیا دانا دوجی دھی کو دیتے سی، ایک دانا اپنے ہاتھ چلائی بیٹھیے، انہاں چھوٹی بالڑیاں نے جلدی اپنے حصے دا دانا کھاتے بل اپنی ماں کو دیکھن لگ پئین، ماں دا منہ تکن لگ پئین، ہن اے تریجا دانا ہاتھ او مائی دے حصے دا، لیکن اس ماں دے دل وچ اولاد دی محبت ہے، اولاد دا درد ہے، اولاد دی بھوک دا بڑا خیال ہے۔ نہیں تساں ڈٹھا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق حدیث پاک چاہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دے ٹائم ایک صحابی انصاری دے باغ دے اندر پہنچن، ایک صحابی بھی نالن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اون درخت دے اندر وائنتے، اون باغ دے اندر وائنتے کھجوراں دے تلے ڈٹھی ہویاں پنڈو گندیاں چاہتے نبی پاک علیہ السلام کھاونے شروع فرما دیتے۔ صحابی عرض کی یا رسول اللہ اے کیا گال ہے؟ فرمایا اللہ دی قسم اج چوتھا دن ہے میں کو پیٹ پاؤن واسطے کوئی شے نہیں ملی، 4 دن دا میں بھکھا ہی واسطے میں اے چیز کھاندا پیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خود حالت ایا، نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دی حالت بھی ایا، نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی کئی نے اپنے گھر دے اندر کھانا نہ پکا سکدیاں نہ کھا سکدیاں، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام دی شان مقام ہے، اگر نبی پاک علیہ السلام اشارہ کرنا تا پہاڑ بھی سونا بن ونجنا، نبی پاک علیہ السلام حکم کرے نا تا سکے درخت بھی نبی پاک علیہ السلام کو پھل تے میوے پیش کرے نا، لیکن نبی پاک علیہ السلام دعا بیٹھے منگ دین اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ ہی واسطے جو امت دا درد امت دا غم میں، اے اللہ کتھا میری ساری امت کو اچھے کھانے مل سن، کتھا میری ساری امت کو اچھے مکان مل سن، کتھا میری ساری امت کو اچھے کپڑے مل سن۔ ہی واسطے میں اللہ دا نبی مسکینہ والی زندگی، مسکینہ والی موت تے غریبہ فقیرہ دنال اپنا قیامت دنی حشر چاہدا۔ میں عرض پیا کرنا جو سید اس عورت نے اپنے حصے دا دانا 2 ٹکڑے کرتے، ادھا ٹکڑا ای دھی کو دے دیتے سی، بیا ادھا ٹکڑا بئی دھی کو دے دیتے سی، انہاں بال نے او ادھا تا ٹکڑا بھی کھا گئے، اے مائی جی نے بھوکی پیاسی آئی ہے اوہ بیٹھی رہ گئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمائیں میں بڑی حیران ہوں عورت دی اولاد نال محبت دیکھتے وال آدھی بیٹھیاں اللہ سیاں اگر میں کو بھی اولاد عطا فرمایا تا میں بھی منہ دا لقمہ کرتے اپنی اولاد کو کیوں نہ کھواواں ہا۔
اتنی دیر اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنن، زینب رقیہ ام کلثوم دے ابا محمد الرسول اللہ تشریف گھنن، سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کی یا رسول اللہ میں عجیب حالت لیٹھیے، حضور فرمایا عائشہ کیا؟ یا رسول اللہ ایویں ہے کہ عورت آئیے اون دے نال دو چھوٹیاں بالڑیاں بکھیاں پیاسیاں میں تے دران کھجور دے دیتن، اس عورت نے ایک ایک انہاں کو تقسیم کر دیتا ہے اور اپنے حصے دا دانا بھی فقاسمت بینہما انہاں دے درمیان تقسیم کرتے انہاں کو دے دیتا سی، ولم تاکل منہا شیئا، یا رسول اللہ اس خود کچھ نہیں کھادا۔ اللہ دے پاک نبی فرمایا عائشہ صدیقہ تے کو نہیں پتا این عورت نے اللہ دی چھوٹی چھوٹی معصوم مخلوق تے اپنی اولاد جڑا رحم کیتے سی ترس کیتے سی اللہ کیا انعام دیتا ہے؟ یا رسول اللہ میں کو نہیں پتا۔ فرمایا واجبت لہ الجنہ، اللہ ان دے واسطے جنت واجب کر دیتی ہے۔ دیکھو اولاد نال محبت کرے اما اللہ پاک ان دے واسطے کتنا جنت کو سستا کر دے، جنت واجب فرما دے۔ تو بہرحال میں عرض بیٹا کرے نام اولاد پیو ماں کو پیاری ہوندی، خاص طور تے اما کو اولاد ڈاڈی پیاری ہوندی، بل چھوٹی اولاد فرعون آکھے ایندی جڑی چھوٹی دھی ہے نا ہی کو پکڑاؤ دودھ پیون والی کو ایندے سینے تے لٹا تے کو کوہ دیو، قتل کر دیو، ذبح کر دیو، ہو سکدے اپنی دھی دا ذبح تھیونا برداشت نہ کر سکے تے کلمہ پڑھ لوے اور کلمہ میرا پڑھ لوے یعنی میں کو رب من گنے۔ وہ عورت آکھے اے بھی تو کوشش کر گن میں ول بھی تک رب نہیں مننا، رب ہے رب السماوات والارض رب المشارق والمغارب۔ فرعون نے وہ عورت کو چو میخا کرتے ہتھا پیرا میخا زمین تے ٹھوک تے بات رکھ دیتے سی، اور ان دے بعد ان دی دھی چھوٹی دودھ پیون والی کو سینے تے لٹایا سی، او چھوٹی بالڑی نے اپنی اما دا دودھ پینا شروع کر دیتے، او بچی دودھ پیندی پئی، فرعون دے درندہ کارندہ نے اس بچی کو دودھ پیندی بچی دے گلے دے اوتے چھری رکھتے وہ بچی کو ذبح کر دیتے۔ وہ عورت رو پئی ہے، فرعون کہا شاید ہن میں کو رب من گن سی، پوچھا سی ہاں کیا پروگرام ہے؟ وہ کہا پروگرام یہ فقز ما انت قاض، جو کر سکدا ہے کر گن، اپنی جان بھی دے سکدی ہیں مگر رب دے تے لائے ہوئے ایمان نہیں چھوڑ سکدی۔ فرعون تائشے چاہے لڑکی ختم ہو گئی ہے، فرعون نے بل اون عورت اوتے چھرے چلوا دیتے، او عورت کو ذبح کروا دیتے، عورت بھی ذبح ہو گئی، ایمان نہیں چھوڑا۔ فرعون گھر گئے، بی بی سیدہ آسیہ نال بڑی محبت عشق دے درجے وچ چون تے شادی کیتی۔ آدھے آسیہ تے کو نہیں پتا ساری دائی نے میں کو رب نہیں مننا، میں اون دے نال یہ معاملہ کیتا، دھی بھی ذبح کروا دیتی، خود کو بھی ذبح کروا دیتے۔ بی بی آسیہ اندر خانے مسلمان ہو چکی ہے، فرمانے لگے بدبخت فرعون آتا ہے بڑی زیادتی کیتی ہے، ای مخلوق نال بلاتا ہے ظلم کرنا ہا۔ فرعون کہا اچھا یہ مطلب ہے تو ہوں دی طرفدار ہے میں کو رب نہ مننے؟ وہ کہا تو رب ہے ہی کہنا، تو تا انسان ہے، رب تا وہ ہے رب السماوات والارض، ربنا اللہ، سر رب تا اللہ ہے۔ فرعون کہا اچھا یہ مطلب ہے تو ہی ہوں راتے چل گئی، تو میں کو رب نہیں منے دی؟ وہ کہتا کو رب نہیں منے دی، خاوند ضرور ہے، میرا بادشاہ ضرور ہے، سرتاج ضرور ہے، مگر رب وہ ہے رب السماوات والارض دی شان ہے۔ فرعون کہا خبردار میں تنال حشر کر دیسا۔ بی بی آسیہ جواب دیتا ہے فقز ما انت قاض، جو کر سکتا ہے کر، زندگی میری مکا سکتا ہے، ایمان نہیں ختم کر سکتا۔ فرعون نے بی بی آسیہ کو فوراً ہوئے محل چ وزرات مشیرہ دے سامنے حاضر کیتے سی۔ ایک وقت اے عورت ملکہ دی حیثیت نال آویا تے اے وزیر مشیر اکھ چاہت دیکھ نہیں سکدے ہن، اشارے تے جان قربان کرن واسطے تیار ہوندے ہن۔ اج اے عورت ملکہ نہیں بلکہ مجرمہ دی حیثیت نال فرعون دے دربار وچ آئی کھڑی ہے۔ فرعون آکھے اپنے وزیراں مشیراں کو دیکھو اس عورت نے میرے گھر وچ رہون دی کیا قدر کیتی، میں کو رب نہیں منیندی، کو سمجھاؤ۔ انہاں وزیراں مشیراں آکھے بی بی آسیہ خیال کر فرعون کو رب من گھن ورنہ زندگی برباد تھی ویسی، موت کو واقع تھی ویسی، قتل تے ذبح کر دے سی۔ اون بی بی آسیہ آکھے او وزیرو مشیرو او درباریو مزاریو اے نہیں تھی سکدا، میں اپنے رب کو چھوڑ دیواں، ایمان بڑا قیمتی، جان اتنی قیمتی نہیں، جان تو ونجن والی ایک نہیں ول بھی چلی ویسی، ایمان ضائع نہ تھی وے۔ او بھی نا امید تھے، بے پرواہ تھی گئے، نا امید تھی گئے۔ آدن فرعون آسا یہ کچھ کر سکتے ہیں، بیا کیا کروں؟ فرعون نے بی آسیہ دے رشتہ داراں کو بلائے، انہاں سمجھائے آسیہ بس کر، اپنے حال تے رحم تا کر۔ بی آسیہ کہ نہیں تھی سکدا ایمان چھوڑا، فرعون جو کر سکدا ہے کر چھوڑے، میں ایمان نہیں چھوڑ سکدی۔ فرعون نے آکھا اچھا اگر اے میں کو رب نہیں منے دی، ایندا شاہانہ لباس لہا دیو، او ذرا خیال کرو اج میری ماں بہن گھر دے اندر ہزارہ قسم دے جوڑے موجود ہیں، ہزارہ قسم
قسم دے کھانے موجود ہیں، برتن موجود ہیں، زندگی دے آسائے دے سارے سامان موجود ہیں، مگر رب دے ایمان کامل نہیں، یقین کامل نہیں، عبادت دے اندر ذوق شوق نصیب کہے نہیں۔ اے او بی بی ہے جس نے فرعون دے محل دے اندر بیٹھے فرعون دی ساری دولت کو ٹھکرا دیتے سی، لت مار دیتی سی، مگر رب کو نہیں سی ٹھکرایا، رب دے ایمان کو ضائع نہیں سی کیتا۔ آدھی فرعون جو کر سکدا ہے کر گن، فرعون کہندا دے جسم دے لباس شاہانہ لہا گنو، شاہانہ لباس لہا گدے نے۔ ذرا تساں مرد حضرات بھی سوچو، میری ماما بہنا بھی سوچن، ایک شریف آدمی ہوئے ہوں دے متعلق چار بندہ تے بازار تے کھڑتے آکو ایکو ننگا کر دیو، کوئی مرد بھی اندے واسطے تیار نہیں تھیندا، اے تو عورت ذات ہے، پھر عورت عام بھی نہیں بلکہ بادشاہ دے گھر والی ہے، اور جناب والا ملکہ ہے، بڑی آسیہ اوندا نام ہے اور بڑا اوندا مقام ہے، بڑی اوندی شان شوکت ہے، بڑا روب ہے، لیکن بی بی آسیہ آکھے میں جسم تو کپڑے تے لبھا سکدیاں لیکن دل چ ایمان نہیں کڈ سکدی۔ لب کپڑے لہا دیتے نے، ننگا کر دیتے نے بالکل۔ بی بی سیدہ آسیہ ہی گال تے بھی رضا مندن، اللہ دی رضا واسطے توحید واسطے اے قربانی دینی پوے، میں بل بھی تیار ہاں۔ فرعون کہیں دے ہاتھ جھاڑو پکڑوا دو، بازار دے اندر ایک آکھو گلیاں دے جھاڑو دے وے۔ بی بی سیدہ آسیہ ہاتھ جھاڑو پکڑتے بڑے شوق تے ذوق نال مستانہ انداز وچ جھاڑو بھی دیندی ودی تے آدی ودی لا الہ الا اللہ۔ تسے پڑھو چاہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ مستانہ انداز جھاڑو بھی دیندی ودیے، جناب والا کلمہ بھی پڑھ دی ودیے، اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں دی ودیے، دل چ یقین بھی بلہیں دی ودیے۔ فرعون کا ایویں گال نہیں بن دی، ہو سکتا ہے اندے کلو کوئی بھائی سخت سزا دے ماتے باز آونے۔ فرعون بڑا پریشان ہی واسطے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ کیا اکسن اگر فرعون دی گھر والی کو رب نہیں منے دی تو اسائی کو رب کیوں منو، اندی گھر والی ہوتے کو رب نہیں منے دی اسائی کو رب کیوں منو۔ فرعون بڑا پریشان ہے، بل کوشش کی تھی آسیہ کو سمجھاون دی، آسیہ ہن بس کر، آسیہ کہ نہیں تھی سکدا اپنے دل چ ایمان چھوڑا، ہر قسم دی بڑی تو بڑی قربانی دے سکدیاں، جان دی بازی لا سکدیاں مگر ایمان دی بازی ایمان دی قربانی نہیں دے سکدی۔ فرعون آکھے کو چومیخا کرو، چومیخا کرتے زمین تے کس تے رکھ لیتے نے۔ فرعون نے بچھو تے بٹھوئے پالے ہوئے، او بی بی سیدہ آسیہ دے جسم تے چھوڑ دیتے سی، انہوں نے خوب ڈنگ مارن۔ بی بی سیدہ آسیہ بڑی طرف دی پئی ہے، پھڑک دی پئی ہے تے انہوں موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع مل گئی ہے بی بی آسیہ امتحان مبتلا ہے، فرعون نے ظلم و ستم شروع کر رکھن۔ موسیٰ علیہ السلام بھائی دے درک دے چل دے چلان دے آ پہنچن، سلام دعا دے بعد فرمائنے آسیہ بی بی خیال کریں امتحان ہے، امتحان اچ کامیاب تھی میں ناکام نہ تھی میں، اللہ دی مرضی، اللہ کدائیں کہیں صورت امتحان گندن کدائیں کہیں شکل امتحان گندن، امتحان ہے گھبرا میں نہ، دامن خدا دی توحید دا چھوڑے نہ، ایمان کو ضائع نہ کریں۔ بی بی سیدہ آسیہ روتے فرمائے موسیٰ کلیم اللہ میں تھوڑی انتظار چاہمی، اللہ مہربانی کی تھی تسا آ گئے ہو، میں قربانی ہر بڑی تو بڑی قربانی دے سکدیاں، دین واسطے تیار ہاں، جان دی بازی لا دے سا، مہربانی کرتے میں کو اللہ کو اتنا پوچھتے رہے ہو چاہ اہوا راضٍ عنی ام ہوا ساخط، اتنی بڑی قربانی دے بعد اللہ ہی راضی ہے یا کتیں اوتا ناراض نہیں تھی گیا، کتے ایسا نہ ہوئے اتنی بڑی قربانی دے ماتے اللہ ہی ناراض ہوئے، میں کو اللہ کلو یہ ذرا پوچھتے رہے ہو چاہ جو او راضی ہے یا اوتا ناراض نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا او مائی آسیہ تو آدھی او راضی ہے کہ ناراض ہے، او ذرا پوچھتے تھے کچھ ساواں آ ذرا میری نگاہ نال دیکھ، ملائکہ سبع سماوات فی انتظار کا، او میری نگاہ کلیم اللہ والی نگاہ دے نال دیکھ، ستے آسماناں دے فرشتے کٹھے تھی تے تیری انتظار پہ کریں دن، وہو یباہی بکے، اللہ انہاں ستے آسماناں دے فرشتوں کو کٹھا کرتے فخر بیٹھے کریں دن، او فرشتو آدھیا وے جو انسان پیدا کیا کریں نے، زمین وچ فلاں گناہ کرے سی فلاں گناہ کرے سی، ہاں ہاں جتا او گناہگار موجود ہیں اتھائی ای ہو جائے میرے پروانے بی بی آسیہ جیسے بھی موجود ہیں، تو دے پیا دیئے تے او فرشتہ دے سانے فخر بیٹھا کریں دے ایک اور نمبر تے فرمایا ذاتہو فی ما شئتے، او تا تری انتظار ہے جو جی میں تو آکھیں اللہ اومے کر دے وے، جو جی میں تو آکھیں تیری چاہت دے مطابق اللہ تیری خواہش پوری کروا سے انتظار اچ بیٹھے۔ بی بی سیدہ آسیہ جلے تریجی گال سنیے، پہلی گال جو ستے آسمان دے فرشتے انتظار چن، دوجی گال اللہ فرشتاں دے سامنے بیٹھے فخر بیٹھے کریں دن، تریجی گال ہے جو اللہ تے تیری چاہت دی انتظار خواہش پوری کرن دی انتظار وچ بیٹھن۔ بی بی سیدہ آسیہ جلے ایک گال سنیے جو اللہ میری چاہت پوری کرنے وچ بیٹھن، سیدہ آسیہ نے اتھائی دعا کی تے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ میرے واسطے جنت ایک محل تے مکان بنا دے، ابن لی بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میرے واسطے ایک مکان بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام آکی بیٹھن اللہ دے نبیین جو جڑا کوئی تو آکھیں اللہ تیری خواہش چاہت پوری کرنے واسطے بیٹھن۔ بی بی سیدہ آسیہ اے نہیں آکھا اللہ میں کو این فرعون دے ظلم تو بچا، میں کو بادشاہی نصیب فرما، میں کو بلڈگاہ نصیب فرما، کوئی بیا میں کو اچھا خامد نصیب فرما۔ بی بی سیدہ آسیہ پہلی دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ جنت واسطے میرے واسطے محل بنا دے، جنت میرے واسطے محل بنا دے تے میں کو فرعون دے ظلم تو بھی نجات نصیب فرما دے۔ بس بی بی سیدہ آسیہ نے دعا کرنی ہے، اللہ تے انتظار بیٹھے ہیں جو بی بی آسیہ جو آکھے میں پورا کراں۔ اللہ پاک نے آسیہ دی دعا قبول فرمائی ہے، جنت محل بھی بنا دیتا ہے۔ ول دیکھو بی بی آسیہ دا ظرف چھوٹا ہا، اس نے صرف ایک شے منگی اللہ جنت محل عطا فرما، لیکن منگا اون رب کلو سی جڑا رب آدھا بیٹھے برحمتی 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 وسعت کل شے، میری رحمت ہر شے تو وسیع ہے، اور رب دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بی بی آسیہ دا ظرف چھوٹا، بی بی آسیہ دی دعا چھوٹی، ان دی رحمت بھی بڑی، ان دی رحمت وسیع بھی ہے۔ اون تا صرف گھر منگے، اللہ فرمائے آسیہ تے گھر منگے میں تے کو گھر بھی جنت عطا کرے سا، تے گھر والا محمد الرسول اللہ بھی تے کو عطا کرے سا، گھر بھی جنت عطا کرے سا، تے گھر والا خاوند بھی محمد الرسول اللہ عطا کرے سا۔ حدیث پاک چاہے جڑے ویلے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات دا وقت طبیعت بالکل ناساز سمجھ گئی جو ہن آخری لمحات نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ خدمت عرض کیتی نے یا رسول اللہ میں کوئی اجازت مرحمت فرماؤ میں تو دنیا تو رخصت تھیواں۔ اللہ دے پاک نبی فرما خدیجہ جی یا رسول اللہ فرمایا جلیں دنیا تو رخصت تھیویں جنت ویسے جنت بننے تے میری گھر والیاں کوئی اتھیں سلام دے میں۔ سیدہ خدیجہ عرض کیتے یا رسول اللہ تیری گھر والیاں جنت وچ کتھوں پہنچ گئی ہیں؟ پہلی گھر والی تو تیری میں ہاں، میرے علاوہ کوئی بئی لکے چھپے کیتی ودے آوے جویں ہن رواج ہے، ہن تا عام رواج ہے نا جے کوئی چار ٹکے اللہ دے وے لکے چھپے ایک شادی تا فرض عین تھئی کرنے واسطے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت عرض کی یا رسول اللہ کیا میرے علاوہ کوئی تو بھئی بی بی ہیں؟ پہلی تے میں میری وفات ہون پہ تھی دی تے میں کہ کو سلام میں تیرے ماں۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدیجہ ہاں تو میری پہلی گھر والی ہے لیکن تیرے تو پہلے ہی میری گھر والے جنت وچ پہنچ چکے ہیں۔ یا رسول اللہ او کون؟ فرمایا ایک انہاں وچوں بی بی سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا، فرعون دی گھر والی، فرعون نے ظلم کیتا اون رب تے ایمان کو قربان نہیں کیتا، اون اللہ کولو جنت منگی، اللہ پاک نے جنت بھی عطا فرمائی، جنت دا محل بھی عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے اون آسیہ کو میری زوجیت بھی نصیب فرمائی۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجیت حضور دی بیوی بننا اے اتنی بڑی کائنات سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے جو این سعادت دا مقابلہ دنیا دی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ حدیث پاک چاہے اللہ قرآن پاک چاہے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو اجازت دے دی تھی کہ جتنی عورتوں نال تو شادی کرنا چاہو، کوئی عورت اگر اپنے آپ کو خود ہاتھ پیش کر دے یا رسول اللہ میں تواڈے نال شادی کیتی بغیر مہر دے نکاح کیتا، اے اللہ دے رسول اگر تو کو پسند ہوئے تو تسا نکاح کر سکدے وے، بغیر مہر دے تورا نکاح جائز ہے، بے بندے واسطے ایویں نہیں بغیر مہر دے جائز ہوئے، خود نبی پاک علیہ السلام واسطے اجازت ہے بغیر مہر دے تورا نکاح جائز۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی ایویں پسند نہیں فرمایا، نبی پاک علیہ السلام جنہاں نال بھی نکاح فرمائن مہر ادا فرمائے نے، اور مہر ادا کرنا ضروری ہے، جڑا طے ہوگی اون دے کمی کوتاہی شریعت جائز نہیں۔ تو عرض پہ کہ نبی پاک علیہ السلام دی زوجیت دا اتنا بڑا سعادت والا مقام ہے جو عورتاں نے خود آتے اپنے آپ کو پیش کیتا۔ بخاری شریف کتاب النکاح حدیث ہے، ایک عورت آئی غالباً اندر ام شریک ہے، آتے عرض کی تو یا رسول اللہ میں تمہارے نال شادی کرنا چاہنی ہوں، میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کیتا۔ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں پیراں تو لا تے سر تک ایک نظر ماری، ایک نظر مارنا شادی دی نکاح نال شادی دی نیت ارادے نال جائز ہے، اور جان تے نگاہ جماعت نہ بہ ونجو اے گناہ ہے، لعنت کیتی نبی پاک علیہ السلام بھی، اللہ بھی، فرشتے بھی۔ نبی علیہ السلام ایک نگاہ پائی، اون دے بعد آپ نگاہ واپس کر کے دی، آپ اپنے کم کار مصروف تھی گئے، مقصد یہ ہے جو میں شادی نہیں کرنا چاہتا، فی الحال ارادہ کوئی نہیں۔ وہ عورت بہ گئی، ونو آکھا نبی پاک علیہ السلام ول بھی کوئی جواب نہ دیتا۔ ایک صحابی بیٹھے انہاں کہ یا رسول اللہ اگر تو کو لوڑ کہنی تے میں حاضر ہاں،
شادی واسطے. یا رسول اللہ اگر تو کو لوڑ نہیں تھوڑا ارادہ اس وقت کہیں نہیں تو میں حاضر ہاں, میں نال شادی کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے کول کوئی مہر واسطے کئی شے ہے؟ وہ کہ یا رسول اللہ ایک چادر لئی بیٹھا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا جی چادر تو کرے تو عورت کو کیا رہے سے, عورت کو رہے تو کیا بدھے سے, کوئی بئی شے ہو بھی تبن. وہ گھر گیا, گھر چکر مارتے والا یا رسول اللہ میرے کول تو کئی شے کہنی یہ ایک چادر ہے. نبی پاک علیہ السلام فرمایا اچھا چلو اے ساتھ کو قرآن آندا ہے, قرآن کچھ یاد ہی؟ وہ کہ جی یا رسول اللہ میں کو فلانی صورت یاد ہے, فلانی بھی وہ ڈھیر سے گنت تو سنا دیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا ملک تو کہا بما معک من القرآن, جہاں تیرے کول قرآن ہے نا ہوں قرآن کو اسا مہر مقرر کرتے اس عورت اللہ تعالی نکاح کر دیتا. نبی علیہ السلام دے زمانے شادیاں ہونی سستیاں, ہون تو شادیاں اللہ معاف کرے بڑی مہنگیاں ہو گئی. 10 مرلے دا پلاٹ ول 2 منزلہ وچ کوٹھی ول جناب والا اون پھلواری اور پتہ نہیں کتنا سونا, کتنے زیورات, ول کتنا برتن, ول کتنے ڈاج دے او کپڑے, تریور وغیرہ ذالک. او بندہ ہے تو کنگال تھی میں نا. ہن شادی بڑی مشکل ہے, ہوں زمانے شادی بڑی سستی ہے. دیکھو وہ کہ میں کوئی ایک کچھ قرآن دی صورت فرمایا ون انہاں نال تیری شادی کر دیتا, انہاں دی وجہ تیری شادی کر دیتی. لیکن اے مسئلہ ہون تواڈے سارے واسطے جائز نہیں. خصوصیات صحابہ کرام دیاں نبی علیہ السلام خود شریعت والے انہاں کو اختیار ہے جی میں شریعت او کرے نہ کر دے میرا. خیر میں عرض بیٹا کرے نام جو نبی پاک علیہ السلام دی زوجیت اے بڑا سعادت والا مقام ہے, بڑی شان ہے. ہی واسطے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دی گھر والی نے حضور نے طلاق دینے دا ارادہ کر گیا. سیدہ سودا کو پتہ چلا, آ گئے یا رسول اللہ میں سنا تو سمے کو طلاق دینے دا ارادہ رکھ دے. آپ نے فرمایا ہاں. عرض کی تو نے یا رسول اللہ میں کو بھئی کوئی خواہش کوئی طلب نہیں, بس میں تا ایو چاہنی جو جنت وچ میں تیری بیویاں وچ شامل ہوواں, جنت تے تیری بیویاں وچ شامل ہوواں. با ایو چاہنی ہے یا رسول اللہ میری جڑی واری دی رات ہوسی نا او میں عائشہ صدیقہ کو دینی ہے. جان دیاں جو حضور کو محبت عائشہ صدیقہ نال ہے. بجا ایک رات دے دور آتی سیدہ عائشہ کو نبی پاک علیہ السلام نے مل ویسن, حضور پسند فرمائے سن. نبی پاک علیہ السلام فرمایا چلو ٹھیک ہے میں تے کو طلاق نہیں دیندا, بل تیری واری میں عائشہ صدیقہ کول گزرے سا. چونکہ سیدہ سودا نے خود اے پیشکش کی تھی, نبی پاک علیہ السلام کو قبول فرما گیا. تو حضور دی زوجیت دیکھو کتنی اعلی شے ہے جو سیدہ سودا آدین یا رسول اللہ زوجیت وچ رکھو, بے شک میرے کول آؤ تے بھاویں نہ آؤ میں ہوواں تہاڈی بیوی. تاں سیدہ آسیہ او عورت ہے کہ اون اللہ کل منگا نہیں, اللہ میں کو محمد رسول اللہ دی زوجیت عطا فرما, حضور میرا سرتاج ہوئے, حضور میرا خاوند ہوئے. آسیہ نہیں منگا, قربانی دیتی سی. اللہ پاک نے اے سعادت سیدہ آسیہ کو بن منگے عطا فرما دیتی ہے. فرمایا خدیجہ آسیہ بی بی جنت وچ گئی وتی او میری گھر والی ہے تے بی بی سیدہ مریم مریم ابنت عمران, او فرمایا مریم بی بی عیسیٰ علیہ السلام دی اما او بھی جنت وچ میں محمد رسول اللہ دی بیوی ہو سی. دیکھو عورت اگر ایمان والی ہوئے اعمال والی ہوئے اللہ کو اے مقام عطا فرمائندے تے جے اگر بدبخت گناہاں وچ مبتلا تھی ونے تو پھر جہنم دے او سخت ترین عذاب دے واسطے تیار ہیں. اللہ کولو دعا ہے اللہ پاک میری ماواں بہناں کو بھی اور آپا مردا کو بھی انہاں دین دی گل تے عمل دی توفیق عطا فرماویں. اللہ رب العالمین آپا سارا کو جنت والے عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں, جہنم والے اعمال تو اللہ آپا سارا کو محفوظ فرماویں. دعا فرماؤ اللہ رب العالمین سارے بیماراں کو بھی شفا عطا فرماویں. میری اماں کل پرسوں تو شدید بیمار ہیں, ہمشیرہ بھی کچھ سے تو بیمار ہے, دعا فرماؤ اللہ انہوں کو بھی شفا عطا فرماوے. حضرت مولانا عبد الوہی صاحب